صحابہ کرام اپنے ہر فیصلے کا حاکم رسول اللہ کو بناتے اور اس فیصلے کو کھلے دل سے مانتے تھے، اور صحابہ کرام کی تسلیم و رضا بے مثل اور قابل تقلید تھی۔ ان کا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننے میں تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے زاد الخیر میں آپ کو کچھ واقعات سنائے تھے۔ مثلا حضرت عمر فاروق حق مہر کو باؤنڈ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جب ان کے سامنے قرآن کی آیت آ گئی تو اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ اسی طرح کے 20 واقعات آپ کو صحابہ کی زندگی میں ملتے ہیں کہ جہاں اللہ کا کوئی حکم یعنی قرآن کی آیت یا رسول کی کوئی بات آ جاتی تو اپنی رائے کو، اپنی بات کو، اپنے فتوے کو پیچھے لے لیتے۔ اللہ کرے کہ آج امت مسلمہ بھی اسی پہ غور و فکر کرنے لگے۔ اصل میں صحابہ کی خوبی بھی یہی تھی۔ پھر آپ دیکھیے کہ آیت 69 میں اللہ نے صحابہ کو خوشخبری دی کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احب۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی اچھے لوگوں سے محبت ہو اور اللہ کے نبی کے طریقوں پہ ہم چل سکے۔ پھر صحابہ کو ان کی اطاعت کا بھرپور اجر ملے گا۔ اللہ نے ان کی تھوڑی سی زندگیوں میں اتنی برکت دی کہ انہوں نے اس سے جنتیں خرید لی۔ اور روایت ایک آتی ہے صحیح مسلم کی 6295 ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہے کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بیماری میں جس میں آپ نے وفات پائی، اس وقت آپ کی آواز بھاری تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے احسان کیا، نبی اور صدیق اور شہید اور نیک بخت لوگوں میں سے اور اچھے رفیق ہیں۔ یعنی آپ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ اس آیت کو یاد کر رہے ہیں کہ نیک لوگوں کا ساتھ، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ رفیق اعلیٰ سے ملنا ہے۔ یعنی آپ کی اپنی بھی یہ خواہش تھی کہ اب میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ اللہ ہمیں بھی موت کے وقت ایسے حال میں رکھے کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہمیں موت کے خوف سے زیادہ اللہ سے ملاقات کا انتظار ہو۔ آپ کے میرے لیے اس رکوع میں سے اللہ کی رضا پانے کے عمل کون سے ہیں؟ نمبر 1، منافقین سے اعراض کیجیے۔ جس بندے کے بارے میں آپ کو فیل ہونا کہ یہ کھوٹا ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ اور ہے، لوگوں کے سامنے کچھ دوسروں کے، تو اسے اعراض کیجیے، ورنہ ایسے ایسے آپ کے اندر بھی وہ باتیں آنے لگیں گی۔ لوگوں کو حکمت سے سمجھانا ہے، بہترین نصیحت کرنی ہے، اللہ اور رسول کے فیصلوں پر دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی، باہمی اختلافات میں قرآن سنت سے فیصلے کرنے، اور نفس پہ اگر گناہ کر کے ظلم کیا ہے تو اس پہ توبہ اور استغفار کرنی ہے۔ یعنی ہر گناہ بندے کے اپنے اوپر ایک وبال بنے گا۔